بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام قمبر نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویلاگ میں 21 فروری کو منائے جانے والے عالمی یوم مادری زبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ کس واقعہ کی بنیاد پہ اس تاریخ کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے اور اس سارے پروسیس کی کیا تاریخ ہے اس پہ بات کریں گے، اور دوسرے فیز میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارا بطور پاکستانی اس تاریخ سے کیا تعلق ہے اور اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور آخر میں پٹھوار کا سپوت ہونے کے ناطے پٹھواری ماں بولی کے حوالے سے میں ایک دوست شاعر جناب تیمور اکبر جنجوعہ کا ایک جو شعری سخن ہے پٹھواری کا وہ آپ کو پیش کروں گا۔ ناظرین اکرام، قبل اس کے کہ میں تفصیلات شروع کروں، آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹس مل سکے، اور اپنی جو رائے ہے اس کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں۔ ناظرین اکرام، 1948 میں ڈھاکہ کے مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے دو ٹوک یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ اس اعلان کے بعد بنگالی بولنے والوں نے، یعنی کہ اس وقت کے مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش کے عوام نے، جو کہ اس وقت اکثریتی زبان بولنے والا ملک تھا، 4.5 کروڑ کے لگ بھگ ان کی آبادی تھی اس وقت، انہوں نے اس پر احتجاج شروع کر دیا۔ یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے 1952 میں اس احتجاج میں شدت آ گئی۔ وہاں کی تنظیموں نے 21 فروری 1952 کے دن ڈھاکہ پلٹن گراؤنڈ میں ایک بہت بڑے احتجاجی اجتماع کا اعلان کیا۔ اس کے خلاف اس وقت کی گورنمنٹ آف پاکستان نے دفعہ 144 نافذ کر دی اور احتجاج کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علم اور دیگر سیاسی ایکٹیوسٹ جو ہیں اس دن اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اجتماع کی صورت میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس نے فائرنگ کی اور مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ 40 کے قریب افراد اپنی جان سے بازی ہار گئے۔ اور بنگلہ دیش بننے کے بعد اس دن کو یوم شہداء کے طور پہ منایا جانے لگا، یعنی کہ 21 فروری کو بنگلہ دیشیوں نے اس دن کو یوم شہداء کے عنوان سے منانا شروع کر دیا۔ 1999 میں 2 بنگلہ دیشی شہریوں نے یونیسکو کو درخواست دی، جو کہ اس وقت کے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کوفی عنان کو پیش کی گئی کہ 21 فروری کے دن کو عالمی یوم مادری زبان قرار دیا جائے، اور جنرل سیکرٹری کوفی عنان نے یہ جو درخواست ہے وہ قبول کر لی۔ اس پہ 2010 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سے یہ جو دن ہے اس کی قرارداد کو پاس کیا گیا، اور پھر 21 فروری 2011 سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو عالمی یوم مادری زبان کے اعتبار سے منانا شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر لوگ اپنی جو مادری زبان ہے اس کے حوالے سے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پہ سیمینارز وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اپنی مادری زبان کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں کو سراہا جاتا ہے۔ مزید جو ہے اس کے لیے پروجیکٹس وغیرہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، جو مطلب ممکن ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اس یوم کے حوالے سے بطور پاکستانی ہمارے لیے یہ دن خوشگوار جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتا۔ 21 فروری 1952 کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 بندے کی رپورٹ یا کہا جاتا ہے کہ اس موقع پہ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ 40 نہ ہوں، اس سے کم بھی ہوں، تو ایک انسان کی بھی اسلام کے روح سے جو جان جاتی ہے وہ انسانیت کا نقصان ہوتا ہے۔
नाहक जान जाती है। तो हमारे लिए ये एक अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक दिन है। अब अगर आलमी तौर पे ये मादरी ज़ुबान के हवाले से मनाया जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि आज हमारा किरदार उसी 21 फरवरी 1952 के मकाम पे तो नहीं खड़ा। आज भी जो ये फेडरेशन है, ये मुल्क है, इसकी जो अक़वाम हैं मुख्तलिफ जो इसमें रह रही हैं एक इमरानी मुआहदा के तहत, उनके हकूक़ का इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा। सराइकी अपनी सराइकी शनाख्त के लिए तड़प रहे हैं तो हम ये उनको शनाख्त क्यों नहीं दे रहे। बलोची अगर अपने हकूक़ के लिए बरसरे पेकार हैं तो उनके जो खदशात, उनके जो एतराज़ात हैं उनको दूर क्यों नहीं किया जा रहा। इसी तरह अगर दीगर अक़वाम के मसाइल हैं जैसे बल्ती और गिलगिती यानी कि गिलगित व बल्तिस्तान के जो मामलात हैं या कश्मीर के जो मामलात हैं, उन पे हम वहाँ के लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा क्यों नहीं कर पा रहे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आइंदा भी कोई ऐसा वाक़या हो कि जो फिर हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अफसोसनाक याद के तौर पे सामने आए। पटवारी सपूत होने के नाते दिल तो मग़मूम हो गया है, लेकिन आज के दिन के हवाले से यहाँ खिता पोठवार जिनका ताल्लुक तहसील गुज्जर खान के शहर बाटा से है, कस्बा बाटा से है, वहाँ के नौजवान शायर जनाब तैमूर अकबर जंजुआ साहब, जिनको पोठवारी दोस्त चलिया माड़ा साए तू के गीत के उन्वान से जानते हैं, उनका एक जो शेरी सुखन है अपनी ज़ुबान के हवाले से वो पेश करके इस वीलॉग को ख़त्म करूँगा। तैमूर अकबर जंजुआ की पोठवारी शायरी के साथ अपना वीलॉग ख़त्म करूँगा। अपना आप संभाली रख, सच्चियां नाल प्याली रख, पल्ला नप फकीरां ना, दिल गरूरों खाली रख। राह भुलियां ती बन जुगनू, दिल ना दीवा बाली रख। सुखानी बंडकारी कर, सुखानी बंडकारी कर, अपने दुख संभाली रख। सोहनी मिठी मां बोली ना, पुत्र बन रखवाली रख। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे अपना वीलॉग ख़त्म करने से पहले गुजारिश करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसकी मदद से अपने आने वाले प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सकें। बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।